بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون آمنت بالله صدق الله العظيم دوستو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، دوست احباب کے لیے اور حضور کی ساری امت مرحومہ کے لیے اس پہ بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ ان آیات کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں صحابہ ایک بستی سے گزرنے لگے تو وہاں عبداللہ ابن ابی جو ان منافقین کا سردار تھا، اس نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اندر سے یہ دین اسلام حضور کا اور حضور کے صحابہ کا، مسلمانوں کا دشمن رہا۔ تو جس وقت یہ تینوں صحابہ وہاں سے گزرے تو یہ ان سرداروں کے پاس بیٹھا تھا۔ ان سرداروں میں سے ایک کا نام کعب بن اشرف ہے، یہ بھی یہودی سردار ہے۔ 4 سردار اور تھے تو یہ کہنے لگا دیکھیے یہ آ رہے ہیں، میں ان کو کیسے بے وقوف کرتا ہوں اور کیسے میں ان کی چاپلوسی کرتا ہوں اور یہ میری بات کو مان لیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے صدیق آپ جیسا تو میں نے انسان نہیں دیکھا، اور تم اللہ کے نبی کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہو، مال سے، اولاد سے، جان سے، پھر غار غار، تم غار کے اندر تم حضور کے ساتھ رہے تو اللہ نے آپ کو بڑی شانیں عطا کی۔ سیدنا صدیق اکبر خاموش رہے۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا تم ادائی قبیلے کے بہترین سردار ہو اور حضور کے ساتھ کتنی تمہاری وفاداری ہے کہ اللہ کے نبی نے رب سے مانگ کے تجھے لیا۔ سیدنا فاروق اعظم بھی خاموش رہے، اور جس وقت سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کہ تم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی ہو اور پھر دماد مصطفیٰ بھی ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی جس وقت مکہ سے ہجرت کی مدینہ میں، تو 2 ہجری کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا، تو یعنی یہ 2 سال گزرنے کے بعد کی بات ہے۔ تو کہنے لگا تم دماد مصطفیٰ بھی ہو، اللہ نے آپ کو کتنی شانیں عطا کی ہیں۔ تو سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو کچھ شرم کر گئی کہ تمہارے ظاہر بات کیا ہے، اندرونی بات تمہاری کیا ہے، یہ کیوں کہا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یقیناً جب کوئی آدمی کسی مکان کے اندر، شہر کے اندر، یہاں تو شہروں کے دروازے نہیں، مدینہ طیبہ میں جائیں جو باغات ہیں وہاں آج بھی دروازے ہیں، اسی طرح شہر کا ایک دروازے ہوا کرتے تھے۔
تو ہر ایک آدمی دروازے سے داخل ہوتا ہے اور دروازے سے باہر آتا ہے، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت وہ کام کر رہی ہے۔ یہ تینوں صحابہ کا وصال بھی پہلے ہو جائے گا، علی تم نے بعد میں ان کی عزت کی رکھوالی کرنی ہے، تو اسی لیے میں نے تجھے باب کہا ہے، دروازہ کہا ہے، تیرے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علم مصطفیٰ ہے کہ اگر حضرت علی کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہے تو پھر حضور کا علم کتنا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری جو نفاق کی بات ہے، جو اندرونی بات ہے، زہر اور کرتا ہے، بہر اندر کی بات تمہاری اور ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یہ بات حضرت علی کہہ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، تو اس نے پھر کہا دیکھیے میں نے ان کو کیسے ان کی عارضی طور پہ عزت کر کے ان کو بے وقوف بنایا۔ تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، حضرت جبریل امین یہ دونوں آیات لے کے حاضر ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا نفاق بیان کر رہا اللہ پاک۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، فرمایا جب یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے جب یہ ملتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لے آئے آپ کے ساتھ، جس طرح آپ ایمان لائے ہم بھی ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا، جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، کعب بن اشرف دیکھنے کو کیا تھا؟ انسان نہیں تھا، وہ 5 جو 4 اور سردار تھے دیکھنے کو انسان تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، جب یہ شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں، جب یہ اپنے یاروں کے پاس، شیطانوں کے جو بچے ہوتے ہیں، شیطانوں کے جو شتونگڑے ہوتے ہیں، جو ان شکل ان کی انسانوں جیسی ہے لیکن ان کے کام شیطان جیسے ہیں، تو فرمایا جب یہ شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے حضور کے صحابہ کا ایمان والوں کا کس طرح ذکر کیا، انہیں ایماندار کہا کہ یہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں۔ ابو بکر کا ایمان بھی کامل ہے اور سیدنا فاروق اعظم کا ایمان بھی کامل ہے اور حضرت علی شیر خدا کا ایمان بھی کامل ہے، اور اللہ نے ان کے ایمان کا ذکر فرما کے فرمایا ان کے ایمان کی تصدیق خود رب کر رہا ہے۔ اگر آج کوئی آدمی کہے کہ ہاں کہ یہ ایماندار نہیں تھے، یہ زیادتیاں کر رہے تھے، تو اپنے آپ کی قبر، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہا ہے۔ اللہ نے جو ان کو دولت، جو ایمان، جو عزت عطا کی، ان سے عزت چھینی نہیں جا سکتی۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، جب یہ شیطانوں کے پاس ہوتی ہیں کیا کہتی ہیں؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے تو ان کے جو راز ہیں وہ راز ہم تمہیں دیتے ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ان کو ہم وقتی طور پہ یہ کشامتی، یہ جو ہمارا کشامتی ٹولہ ہوتا ہے، اور سامنے آئے ہاتھ چومیں گے، سامنے آئے عزت کریں گے، اور جس وقت پیٹھ پیچھے پھر ان کی ساری وہ زبانیں بھی کھل جائیں گی، انہیں سب کچھ علم بھی ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے تو اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، انما نحن مستہزئون، انہوں نے کہا ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے۔ اب اللہ نے آگے ذکر فرمایا جو ان کا مذاق حضور کے صحابہ کے ساتھ تھا یا دین مصطفیٰ کے ساتھ تھا، تو اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ، اللہ بھی انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور اللہ ان کے اس استہزاء کی، اس مذاق کا، اللہ بھی ایک وقت آئے گا انہیں دوبارہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، فرمایا پل صراط کے اوپر لوگ گزر رہے ہوں گے، فرمایا جب ایمان والے گزریں گے، ایک بات، ایمان والے گزریں گے تو ان کے ساتھ نور ہوگا، فرمایا اس نور کی روشنی کے اندر وہ سفر کریں گے پل صراط کا، فرمایا جب منافق آئیں گے تو وہ نور دیکھ کے، روشنی دیکھ کے، اور انہیں پیچھے دھکیل دیا جائے گا کہ تمہارا کچھ ہی سے یہ اللہ اب ان کے ساتھ وہ مذاق وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے، اب اللہ بھی ان کے ساتھ اس طرح کا عمل کر رہا ہے۔ فرمایا دوسری بات، فرمایا جب یہ جہنم کے اندر جائیں گے تو اللہ جہنم کے دروازے ایک وقت کے لیے کھول دے گا، اور جس وقت دروازے پہ آئیں گے اللہ پاک کہ ہم جہنم سے نکلیں،
اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ یہ دروازے بند کر دیں، یہ جہنم کے اندر پھرتے رہیں۔ تو فرمایا ایمان والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تیسری حدیث کے اندر یہ آیا، فرمایا ان کو لالچ دی جائے گی، آؤ جنت کا دروازہ کھلا، یہ دوڑ کے آئیں گے، جہنم سے ہم نکلنے کا وقت آ گیا، آپ جنت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ فرمایا دوڑ کے آئیں گے، جس وقت دروازے پہ آئیں گے اللہ فرمایا کہ دروازہ بند کر دو، ان کو جہنم کے اندر ڈال دو، کیونکہ انہوں نے ان کا ایمان، ان کے کرتوت مسلمانوں جیسے نہیں تھے، ایمان ظاہری طور پہ انہوں نے ایمان پڑھا تھا۔ تو فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اور اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ مہلت دے دیتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے میرے جیسا چلاک کوئی نہیں، میرے جیسا ذہین کوئی نہیں، جو بات میں کرتا ہوں دوسرا کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ کے علم کے اندر ہے یہ کیا کر رہا ہے۔ فرمایا وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے رہے سرکشی میں، یامہون، فرمایا وہ بھٹکے ہوئے ہیں، صحیح راستے سے